تو ایک سرکٹے مذہب کی یہ عبادت آپ کو کہاں تک لے جائے گی؟ یہ جہاں سوچ رکتی ہے، کیا یہی لوگ حج کرنے نہیں جاتے؟ وہ اگر خدا شناس ہوتے تو ان کو لاہور میں، کانا کاچا میں، بڈو ملی میں بھی خدا مل جاتا۔ مصیبت تو یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ وہاں جا کے ان کو خدا ملے گا۔ خدا تو آپ کے شعور ذات کا ایک حصہ ہے، آپ کی سوچوں کا، آپ کی پرائیورٹیز کا، ترجیحات کا۔ یہ کون سا خدا ہے جب بوڑھے ہوئے، آنکھیں نہیں رہی، کان نہیں رہے، ناک سر سر کرتے بوڑھے میاں لاٹھی اٹھا کے مصلی اور لوٹا لیے مسجدوں کو جا رہے ہیں؟ یہ کون سی عمر ہے خدا کو جاننے؟ یہ کہاں سے آپ نے شکور کو ہندوؤں سے سیکھا ہے؟ ہندوؤں نے زندگی بانٹ رکھی تھی 4 عہدوں میں۔ ہندو کہتا تھا آدمی 100 سال جیتا ہے۔ پہلا آشرم ہے 25 برس کا بھرمچری آشرم، 25 برس تک کھاؤ پیو اچھلو کودو پڑھائیاں کرو۔ اگلے 25 برس وہ گرہست آشرم ہے، اب بیوی بچے پالو، تھوڑا سا جاب جوب کرو، رسپانسبلٹیز لو۔ یہ 25 ختم ہوئے، اگلا 25 برس گھرب آشرم ہے۔ اب طاقت کا، کوئی اپنا آگے بڑھ کے وزیر بن رہا ہے، کوئی امیر بن رہا ہے، کوئی الیکشن لڑ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اب ان کو طاقت کا شعور ہے۔ یہ 25 برس گزرے، اب رشی منی آشرم، اب عبادت کو جاؤ۔ وہ وہی خدا کا خوف کرو کو آج کل 100 سال جیتا بھی ہے۔ 100 سال تک کوئی پہنچے گا تو رشی منی آشرم میں جائے گا نا۔ یہ اللہ کا طریقہ کار نہیں تھا، نہ آپ کا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ خدا کہتا ہے سب سے پہلے جب عقل و شعور آئے تو اپنی ترجیحات مرتب کرو۔ کچھ لوکل ترجیحات ہوتی ہیں، ٹیمپریری، کچھ منتھلی، کچھ 2 سال کی، مگر پوری زندگی کی ترجیح صرف اور صرف اللہ۔ اینڈ وی میک ون میجر فالٹ ود our approaches کہ we give more importance to the lesser priorities and less importance to the top priority۔ جس شخص نے زندگی کے مقاصد میں ترجیح اول اللہ کو قرار دیا، اللہ اس کا مددگار ہے، حامی ہے، معاون ہے، اس کو بندے سے کوئی جھگڑا نہیں رہتا۔ اس کا خیال یہ ہوتا ہے، دیکھو ہم لوگ یہ جو اذکار کرتے ہیں یہ خدا کو یاد سب سے پہلے ہوتی ہے آرگومنٹ۔ When you know your God is there, then where would you lead؟ اب اس کو چھوڑ دو گے، بٹھا دو گے۔ خدائی کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے؟ بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے وائس۔ میں اپنے خدا کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہوں، بہت قریب۔ میں اس سے مشاورت کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی سننا چاہتا ہوں، چاہے میں خفیہ طور پہ دل میں کروں۔ جب مجھے وہ اپنا وہ ٹچ نصیب نہیں، وہ بات نصیب نہیں، مجھے اللہ سے کوئی انس نہیں ہے، محبت نہیں۔ کیا اللہ یہ چاہتے کہ ڈرو مرو مجھ سے؟ ایسا تو کہیں اللہ نے تو کہا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم رسم و رواج حج پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، ایسے مجھے یاد کرو جیسے آبا و اجداد کو کرتے ہو، ماں بہن کو کرتے ہو، اماں کو کرتے ہو، ابا کو، دادا دادی کو کرتے ہو۔ کیا انہیں ہم قہر و نفرت سے یاد کرتے ہیں؟ خدا کہتا ہے مجھے بھی ایسی ہی محبت سے یاد کرو جیسے آبا و اجداد کو کرتے ہو، او اشد ذکرا، ذرا زیادہ کرو، اس لیے کہ میرا تم پر ماں باپ سے زیادہ حق ہے، میرا تم پر اولاد سے زیادہ حق ہے۔ میں نے یہ سب کچھ دیے ہیں، تم دینے والے کو پیچھے ڈال دیتے ہو۔ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں ماں باپ دیے، میں نے بچے دیے، میں نے زندگی دی۔ یار سوچو تو صحیح، عقل تو استعمال کرو۔ Who is more important? If God is more important, then he should have the priority in your mind, in your thinking۔ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں مگر ذہنی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان وہی ہے جس کی ٹاپ پرائیورٹی صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ حج میں ہو یا حج کے باہر ہو، نہیں دعا قبول ہوتی تو آبویسلی دعا میں کوئی اور بڑے رنگ ہوں گے۔ بہت سارے دیوتا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ نام سوالات سے بہت ہیں لیکن میں آخری 2 سوال پروفیسر صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ مجھے دادا ایک پروفیسر صاحب خاصا سفر طے کر کے بائی روڈ یہاں تک آئے ہیں، خاصی
ایفرٹ کے ساتھ فیصلہ پڑھیں گے. مثلا ہمارے یہاں جی ہر چیز کا وقت مقرر ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے روزی مقرر ہے فلاں چیز. اویسلی اٹس آل سیٹ. مگر آپ کم از کم روزی رساں کو بھی تو دیکھو نا. مقدر تخلیق کرنے والا بھی تو ادھر ہی کہیں ہے نا. زمین و آسمان پیدا کرنے والا بھی تو قریب ہی ہے نا. اگر وہ جب چاہے تو اس کے تصرف سے آپ اس کو منع کیوں کرتے ہو؟ میں وہ بھی تو سوچو کہ ہمارے نزدیک سے ہم ایک سیٹ نظام دیکھتے ہیں. ہم موت کا زندگی کا سارے نظام دیکھتے ہیں. مگر ہر جگہ اس نے ایکسیپشن رکھی ہوئی ہے. 200 برس میں بچہ نہیں پیدا ہو سکتا. 200 برس کی عمر میں یعنی ایک پیریڈز گزر گیا عورتوں کا بچہ نہیں پیدا ہو سکتا. یس اٹ از ٹرو. مگر جب وہ زکریا کو خبر دیتا ہے کہ نادا فی المحراب ہے کہ ہم تجھے اولاد دیں گے, اس کا نام یحییٰ رکھنا, تو یا کہتے ہیں اس بڑھاپے میں کہاں سے لاؤں گا؟ تو بھائی اگر تم دعا مانگ رہے ہو کہ اللہ مجھے بیٹا دے, آل داؤد کا وارث دے, تو اس وقت نہیں خیال آیا کہ اٹ از ان سائنٹیفک. میں تو اس حیثیت میں ہی نہیں ہوں, میں نے کہاں بچہ دے گا؟ تو سب سے بڑا جو دعا کا ایفیکٹ ہے کہ ابو آل اسباب آپ مسبب الاسباب کو ڈائریکٹلی اپیل کر رہے ہوتے ہو. ظاہر کہ ہم اسباب سے اٹھ کر اسباب کی فیلئر کے بعد ہی مسبب الاسباب کو ہم اپیل کر رہے ہوتے ہیں. اور دعا ایکسیپشن ہے. دعا روٹین آف لائف میں مقدر میں اگر آپ مجھ سے ایک جملے میں سنیں تو میں کہوں گا کہ دعا مقدر میں ایکسیپشن ہے. یہ وہ ایکسیپشن ہے جس کے تحت آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے. یہ وہ ایکسیپشن ہے جس کے جیسے اللہ کے رسول نے کہ لوگ جس کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے. جس کے حق میں دعا کی جائے اس کے فتنے جتنے بھی ہیں لٹک جاتے ہیں, معلق ہو جاتے ہیں, اس تک پہنچتے نہیں. حضور گرامی مرتبت نے دعا کی اتنی طاقت ہے کیونکہ یہ ایکچولی اٹس اے ویری پرائیویٹ پرسنل ریلیشن شپ ود گاڈ. ویری پرائیویٹ, ویری پرسنل. اس لیے اس قسم کے راز و نیاز کی دنیا میں روٹینز کہیں کام نہیں کرتی. تقدیر روٹین ہے, دعا ایکسیپشن. اینڈ دیٹس دی ریزن ہم دعا کی اہمیت کو ہر چیز سے بالا سمجھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ روزی مقرر ہے, خواہ حلال ذریعہ اپنا یا حرام ہے. ٹائم کا فرق ہوتا ہے. روزی تو اتنی ہوتی ہے مگر ٹائم کا فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا حرام بہت ہے اور حلال کم ہے. پھر یہ ہے کہ حرام میں عجلت بہت ہے, حلال میں دیر بہت ہے. اس لیے دی ڈیسیشن میں بھی ڈس کہ ہم نے جلدی جلدی جہنم کمانی ہے یا ٹھہر کے جنت میں چلتے ہیں. تو شاید رزق آخر میں برابر ہو, جتنا آپ کے نصیب میں لکھا ہو اتنا ہی ملے, بٹ دی وے ٹو اپروچ could be different. Your approach to that money could be different. ہو سکتا ہے کہ آدمی بہت سارے پیسے کمائے. ہم اصل میں جزوی طور پہ زندگی کو دیکھتے ہیں. ہم ان ٹوٹالٹی کسی بندے کی زندگی نہ جانتے ہوتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. تو our judgments on people's view is only partial, fractional. تو اس لیے جو عموماً ہم ججمنٹس دیتے ہیں وہ تمام انسانوں کی جزوی زندگی پہ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آخر میں ہمیں جو دیکھنا چاہیے جب وہ شیٹس برابر ہو جائیں گی, جب ایک کوریلیٹیو شیٹس بنے گی آخر میں آ کر, پھر ہی پتہ لگ سکتا ہے کہ روزی کتنی تھی کسی کے نصیب میں, کتنی ملی, کتنی کم ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے کیا چاہا, تنگی چاہی, کشادگی چاہی. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابتدا میں سختی دیکھی اور آخرت میں ان کے لیے آسانی ہوئی. تو ایک دعائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یاد کر لو تو آپ کے لیے بہتر ہے, کیونکہ اس دعا سے ایک بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ ابتدا کی تنگی قابل برداشت ہے مگر بڑھاپے میں تنگی بڑا عذاب ہے. تو حضور دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اما جال اوسع رزق کا علیہ اندہ کبر سنی و انقطاع عمری, کہ اللہ مجھے بڑھاپے میں اور انقطاع عمر میں میری روزی فراخ کر. اللہم آمین. دوستوں کے ناظرین کے ساتھ ان کے بہت سارے سوالات ہیں موجود ہیں. آخری سوال فیصل, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا ذہن میں ایک چیز آتی ہے, نعوذ باللہ سے کفر نہ سمجھا جائے. ہر چیز خدا نے خلق کی, کریٹر آف آل. یہ سوال کبھی ذہن میں آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کہتے ہیں تو یہ سوچنا کفر ہے.
کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ہاؤ ڈڈ آل مائٹی کم انٹو بی؟ حاضرین حضرات، سوال تو شاید سارے ہی سوچنے جائز ہیں، مگر ایک ہم نے اصول دیکھا ہے کہ سب سے بڑا عذاب ذہن یہ ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی سے بڑا سوال اٹھا لے۔ میرے اپنے نزدیک ہم کہتے ہیں کہ انسانوں میں سب سے بڑا المیہ یہ المیہ ہے کہ وہ ایک ایسا سوال اٹھا لے جس کے پاس اس کی فہم و ادراک نہیں، کیپیسٹی نہیں، ڈیٹا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ کاسمولوجسٹ اگر کویشچن یہ اٹھا لے کہ یہ کائنات کو خدا نے کیسے بنایا ہے، یا ایک بایولوجین جو ہے جو جینیٹک سائنسز کا اسپیشلسٹ ہے وہ مائکرو بایولوجی کے کچھ سوال میں اللہ کو کویشچن کرے تو یہ اور بات ہے، مگر ایک مین آف دا اسٹریٹ، ایک مزدور اگر یہ سوال پالے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو بڑی کوفت ہوگی، وہ بلاکس لگیں گے، ہی ڈزنٹ ہیو اینی انفارمیشن۔ تو سوال پوچھنا تو نہیں ہے، تمام علم سوال سے ہوتا ہے، مگر کیا وہ اپنے تجسس کو ہوا دے رہا ہے یا وہ واقعی تلاش علم ہے؟ تو علم میں ایک کوالٹی ہے کہ سوال کرنے کے بعد فوراً جواب بھی طلب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ تمام علم جو ہے سوال اور صبر دو چیزوں میں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ جب عجلت میں پوچھ رہے تھے تو حضرت خضر نے آخر میں ایک بڑی اوپن سٹیٹمنٹ، کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، تجھے صبر آئے بھی کیسے، تجھے علم جو نہیں۔ تو علم سوال ہی نہیں مانگتا، صبر بھی مانگتا ہے، اور صبر کے ساتھ جب وقت لگتا ہے، عمر بڑھتی ہے، جب مزید انفارمیشن سامنے آتی ہے تو پھر کہیں نہ سے کہیں سے یا کوئی صاحب اثر مل جاتا ہے، کوئی سوال کا جواب دینے والا مل جاتا ہے، تو آپ کو جوابات تو مل جاتے ہیں، کبھی زندگی میں، کبھی علم میں، کبھی استادوں میں، بٹ دی امیجیٹ پرہیپس جو ہے بعض سوالوں کے جواب اتنی جلدی نہیں ملتے۔ اور کفر یہ نہیں ہے کہ سوال کرنا، بلکہ کفر یہ ہے کہ ارلی ججمنٹس بنا کے اپنے آپ کو فائنل کر لینا۔ جہاں علم رکتا ہے وہاں بت خانہ تخلیق ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کے ساتھ سوچو گے تو آپ کا نہ ذہن رکے گا، نہ علم رکے گا، نہ شناخت رکے گی، آپ قبر تک سیکھتے چلے جاؤ گے، مرو گے نہیں مگر عالم کی حیثیت سے۔ ابن سینا جب مرنے پہ آیا تو اس نے کہا کہ اپنا فلاں جگہ سے فلاں کتاب اٹھا، تو اس ہاتھ اس کا شاگرد بیٹھا، اس نے کہا بابا بس کر، اب کلمہ پڑھ، رخصت کا وقت۔ اس نے کہا بیوقوف، میں جو کہہ رہا ہوں کتاب اٹھا لو، مجھے پڑھ کے سنا۔ تو اس نے کہا تو استاد، تو اپنے مرنے کی فکر کیوں نہیں کر رہا؟ اس نے کہا میں مرنے کی تو فکر کر رہا ہوں، میں ایسے اللہ کے حضور جانا چاہتا ہوں کہ واللہ مجھے یہ دیکھے کہ آخری عمر میں بھی تحصیل علم میں تھا اور میں پھر شہید کے رتبے کو پہنچ جاؤں۔ میں تو اسی لیے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ جاننے کی خواہش میں اپنے اللہ کے حضور پہنچ جاؤں۔ تو خدا کو علم سے زیادہ کوئی خوبصورت چیز پسند نہیں۔ جب اس نے عقل کو تخلیق کیا، علم کو اس کی خوراک اور ماخذ و منبع بنایا، اور فرمایا کہ میں لوگوں میں جو کچھ دوں گا عقل اور علم کے ذریعے سے دوں گا، جو کچھ واپس لوں گا علم اور عقل کے ذریعے سے لوں گا۔ اور فرمایا قرآن حکیم میں وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، جس کے چاہتا ہوں درجات بلند کرتا ہوں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ تھینک یو سو مچ، اور بیسٹ۔